السلام علیکم۔ کمال ہے جی، کمال ہو گیا آج تو۔ آج ویسے میرا ویلاگ کرنے کا کوئی اتنا موڈ نہیں تھا، لیکن خبریں ایسی گرما گرم اس سردیوں کے موسم میں آ رہی ہیں نا کہ مزہ ہی آ گیا، ساری سردی ختم ہو جاتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پھر ایک چھکا مارا۔ ایکچولی یہ انہی کا چھکا بنتا ہے، اللہ کرے اس طرح کے چھکے مارے اور آئے دن اس طرح کے چھکے لگے، کیونکہ اس ملک میں بہت سے چھکوں کی ضرورت ہے جو یہ گند صاف کرے گا۔ اور مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوئی تھی، کل میں نے ویلاگ آپ کے ساتھ کیا تھا اور اس میں نے یہی التجا کی تھی کہ نقوی صاحب نو جان نہیں دینا، تو میں یہ دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں قاضی صاحب سے کہ اعجاز صاحب نو بھی جان نہیں دینا، تو منیب صاحب نو بھی جان نہیں دینا، تے عائشہ ملک نو بھی نہیں جان دینا۔ یہ ایک دو اور بھی ہیں، شاید وحید بھی انہی میں ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حال میں سب سے زیادہ ہے نا وہ یہ ہے۔ تو بہت اچھی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہی اصل چیز ہے۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب کرپٹ بندے آپ کے نرغے میں آتے ہیں نا تو یہ ان کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں ہوتا، یہ بڑے معصوم بنتے ہیں، معصوم بن کے دکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، معاف کر دو۔ اور غلطی ہم سے تب ہوتی ہے اور اسی وقت غلطی ہوتی ہے جب ہم انہیں معاف کر دیتے۔ وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا، نپ دا ایول ان دا بڈ، یعنی کہ اس کو وہیں پہ جو ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں مکو ٹھپ دینا، مکو ٹھپنا چاہیے ایسے بندوں کا۔ یہ جو ہے نا کانسیپٹ معافی کا، جو کانسیپٹ ہے سخاوت کا، جو کانسیپٹ ہے رحم دلی کا، وہ یہاں پہ نہیں لاگو ہوتا پلیز۔ ان لوگوں نے، یہ کوئی ذاتی نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ سے نقوی صاحب کی یا اعجاز صاحب کی یا منیب صاحب کی، یہ ان لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ ملک کا جب نقصان پہنچائے، جس کی وجہ سے کوئی نقصان دوسرے بندے کو، تو ایسے بندے کا مکو لازمی طور پہ ٹھپنا چاہیے۔ یہ میں ان سب لوگوں سے کہوں گا جو آفیسز میں بھی کام کرتے ہیں اور جو کرپشن کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم اکثر ایسے لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں میں ایک یہ بھی بڑی خاصیت ہوتی ہے، یہ شو لکر ہوتے ہیں۔ شو لکر ٹائپ مراد یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا تلوے چاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، بچا کے تلوے چاٹتے چاٹتے یہ آپ کے اوپر آ جاتے ہیں اور پھر آپ کے ہی کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے نا آپ کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پہ رحم کا کوئی حق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہوں، جس کی وجہ سے یہ لوگ حرام کما کما کے پھل پھول رہے ہوں۔ تو یہ چیز لازمی طور پہ آپ اپنے آفیسز میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ چلو جی چھڑ دیو جی، جان دیو، کوئی گل نہیں، یہ غلطی ہوگی، نہیں۔ جب کنفرم ہو جائے، جب بندے کا پتہ چل جائے ہی اور شی از ہیبیچول اور وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، تو اس کے جو ہے نا نپ دا ایول، وہیں پہ ان کا مکو ٹھپے۔ تو پہلے تو میں اللہ کرے، میں اس طرح کی تعریفیں نہیں کر رہا قاضی صاحب کی۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ دیوتا بنا کے، قاضی صاحب بھی انسان ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب صحیح کام کریں گے تو تعریفیں، جب نہیں صحیح کام کریں گے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن جب تک چیز منطقی انجام تک نہ پہنچے مزہ نہیں آتا۔ مارکیٹ میں یہ بھی خبریں آ چکی ہوئی ہیں کہ منیب اختر نے بھی استعفیٰ دے دینا ہے، لیکن جو یہ چال چل کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے بچ کے وہ نکل جائیں گے، ان کو جو ہے نا دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نقوی صاحب نے بڑا کہ جی مجھ پہ غلط الزام ہے، تو پھر استعفیٰ کیوں دے کے گئے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ٹک کے کھڑے ہونا تھا نا۔ کیا سٹوری تھی ویسے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی، بعد میں کیسے سارے مکرے، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ یعنی کہ آپ چیک کریں کہ اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی کے ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہو۔ یہ کوئی پرسنل لیول کی بات نہیں ہے، یہ کسی گھر کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ ملکی لیول کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں ان کے خلاف ایویڈنس ہے، اور بعد میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ خان صاحب بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔
اصل میں بات یہ تھی کہ تب جو ہے نا خناس ذہن میں، اور وہ اتنا غرور سر پہ چڑھا ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہے تھے. اور ایسے ہی بندوں کی ہماری ملک میں اور کسی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے جو سٹینڈ لیں. یہ صرف باتیں نہیں ہو سکتی. ہاں جی ہم دوسروں کو، ہاں جی اس نے بڑا اچھا کیا سٹینڈ لے کے، خود سٹینڈ لے، ہر بندہ سٹینڈ لے، پر اپنے آپ کی پہلے تربیت کریں. یہ جاہل جوتیوں کی طرح سٹینڈ نہیں لینا کہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لینا ہے. سٹینڈ لینے کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا سب سے بڑا لازمی چیز ہوتے ہیں. آفس میں جب آپ کام کرتے ہیں نا تو وہ اس کے لیے بڑا لازمی ہوتا ہے کہ آپ خود رائٹ فوٹنگ پہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ خود بھی رانگ فوٹنگ پہ ہو تو دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ تو غلط ہے، وہ دوسرا کہے گا تو کتنا صحیح ہے. تو اگین بہت اچھی خبر، لیکن پوری امید ہے، پوری دعا ہے، پوری ریکویسٹ ہے قاضی صاحب سے، آنے والی حکومت سے، اس حکومت سے بھی، کہ اس گند کو جانے نہیں دینا. یہ معافی تلافی والے کام جو ہے نا اس نے کرتے کرتے اس ملک کو اس نہج تک یہاں پہ لے آئے ہوئے ہیں. وہ جس طرح پرویز مشرف کو سزا بھی ہوگی تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کروانے دیا اسٹیبلشمنٹ نے آف کورس. تو اوپر نیچے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں میرے جیسے بندوں کے لیے، ان جیسے بندوں کے لیے جو کہ غلط کو غلط کہتے ہیں. اینٹی عمران والے جیسے بندے کو، یوتھیے تو مر چکے ہوں گے، ٹرک بھی الٹ گئے، اب بہت ساری برج الٹیں گے، فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ کمنگ ڈیز پہ. تو انجوائے، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اور پھر میں آپ کو دوبارہ لاسٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ابھی بہت کچھ آنا ہے، بہت کچھ آنا ہے. اللہ حافظ.